السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الفاتحہ، اس سورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ یاد رکھیے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس سورت کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی سے فریاد کیا جائے، مدد مانگا جائے، وہیں اس سورت کی آیات سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی طرح کی عبادت ہے، کوئی بھی دعا، کوئی بھی پکار، کوئی بھی فریاد اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں کرنا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1، 2، 3، 4، ان 4 آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیریں اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آج 5ویں آیت ہے، 5ویں آیت کریمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا بچہ سورہ فاتحہ یاد کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی جو ہے سورہ فاتحہ ضرور یاد کر کے رکھتا ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پرانے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کا جو معنی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پہلے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت کے اندر 3 معنی آتے ہیں، 3 معنی۔ پہلا معنی پرستش یعنی پوجا، پرستش یعنی جھکنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا، عبادت کا پہلا معنی۔ عبادت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری، اور عبادت کا جو تیسرا معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت کی بندگی اور غلامی، یعنی بندہ غلام بن جائے، جس طرح سے اللہ کہے بندہ اس طرح سے رہے۔ عبادت میں یہ تینوں معنی اور مفہوم شامل ہیں، اور یہاں پر جو ایاک نعبد ہے، اس میں تینوں باتیں ہیں، تینوں باتوں کا اقرار ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے، عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میری تمام قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں، میری تمام بدن کی عبادتیں اور میری تمام مال کی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ ہر آدمی التحیات پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر آدمی التحیات پڑھتا ہے۔ غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا، مرے ہوئے لوگوں سے مدد طلب کرنے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، یہ سب آدمی اب جب نماز پڑھتا ہے تو یہ ضرور پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام قلبی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ یہ قلبی عبادت کیا ہے؟ قلبی عبادت کا مطلب ہوتا ہے توکل، بھروسہ، امید، خوف، محبت، خشوع، خضوع، عاجزی اور انکساری، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ مطلب کیا ہوا قلبی عبادت کا؟ قلبی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر توکل نہیں کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید لگائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائی جائے۔ جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ویسی محبت کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ہے نا، بیوی سے بڑی محبت ہے، اماں سے بڑی محبت ہے، بیٹے سے بڑی محبت، اس سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا ہوں۔
کسی سے محبت ہو نہ ہو، اپنے جان سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہو ویسی محبت کسی سے نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی قلبی عبادت کے اندر ہے۔ اسی طرح سے حد درجہ عاجزی، انکساری، خشوع خضوع یہ اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ان تمام کے مجموعے کو قلبی عبادت کہتے ہیں۔ اور بدنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھیے، نفل نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کرنے کے لیے جائیے، یا ایسی تمام عبادتیں جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نظر ماننا۔ ابھی ہوتا ہے نا، نظر مانتے ہیں ہمارے علاقوں میں لوگ، کیا مانتے ہیں؟ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو غوث العظم کے نام پر ہم ایک بکرا ذبح کریں گے، کہتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں لوگ، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو بھی۔ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم فلاں بی بی سیدہ کے نام سے ہم یہ والا دیگ پکائیں گے، اس طرح کے نظر مانتے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نظر ماننا ہے، یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں۔ اب یہ جو تین عبادتیں ہیں نا، یعنی قلبی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت، اگر اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کے لیے بھی کیا جائے تو یہی عبادت کا انکار کرنا ہوا۔ یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر نماز میں بندے کہو، کیا کہو؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بندے سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ تم کو صرف میری ہی عبادت کرنا ہے، میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے۔ لیکن عبادت کے جو یہ تین معانی ہے، ان معانی میں سے کسی بھی ایک عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ عبادت کا انکار کرنا ہوا، اور یہی شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ ابھی دیکھیے، ہم مثال کے طور پر ایک بات بتاتے ہیں۔ ایک فارسی کے اندر ایک شعر ہے، فارسی ہم نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، مدد کیجئے، مدد کیجئے، بندے کو غم سے آزاد کیجئے، بندے کی دنیا کو شاد اور آباد کیجئے، اے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یعنی بولنے والا کیا بول رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، اور پکارتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ مدد کیجئے، مدد کیجئے، غموں سے آزادی دیجئے، زندگی میں خوشحالی لائیے۔ اب یہی شعر آدمی اپنے گھر سے بیٹھ کر کے کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قبر پر جا کر کے کہے، یہ شرک ہوگا۔ کیوں شرک ہوگا؟ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فوت پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے فوت پا چکے ہیں، اس دنیا کی زندگی سے ان کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہاں پر کچھ بھی ہم بولیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی مرے ہوئے ویکتی ہو، کوئی بھی مرے ہوئے آدمی ہو، ہماری بات نہیں سن سکتے ہیں۔ اور جب پکارنے والا اس طرح کی باتوں کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے ہوئے بزرگ ہیں یہ ہماری بات بھی سن رہے ہیں اور ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو پکارنا ہے نا، دعا کرنا ہے نا، یہ بھی عبادت ہے۔ اے پیر بابا فلاں کام کر دیجئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بگڑی بنا دیجئے، یہ پکارنا، یہ دعا ہے، یہ عبادت ہے۔ پکارنا اور دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں بیان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہہ دیا ہے، کیا کہہ دیا ہے؟ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور جو بھی آدمی میری عبادت سے یعنی مجھ کو پکارنے سے تکبر کرتا ہے وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارنے کو اور دعا کرنے کو عبادت کہا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو پکارتا ہے، ایسے آدمی کو پکارتا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، مثلا ہم یہاں ٹکٹور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بنگلور میں ہے، اب کیا وہ ہماری بات سن سکتا ہے؟ اب ہم یہاں سے پکاریں گے کہ یا فلاں میری مدد کر دو، یہ شرک ہو جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فوت پا چکے ہیں، ان کا جسم اطہر قبر کے اندر ہے اور وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق کٹ چکا ہے، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا طیبہ والے، مدینہ والے میری بگڑی بنا دیجئے، تو وہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، اور یہ شرک ہے کیونکہ ان سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جو مدد طلب کرنا ہے نا، مدد طلب کرنا، یہ اگر ہم دنیاوی زندگی میں کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو، اس لیے خوب اچھی طریقے سے سن لیجیے۔ دنیاوی زندگی میں ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، مثال کے طور پر سامنے ہمارے اسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو خوب زور سے پیاس لگی ہوئی ہے، کہیں گے اسلم بھائی ذرا پانی لے کر کے آئیے، یہ بھی مدد ہوا، لیکن یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی لانے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، وہ پانی لا کر کے دے سکتے ہیں مجھ کو۔ کسی دشمن کا خطرہ ہے، یہاں پر جو ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ مجھ کو دشمنوں سے بچا لیجیے، یا سانپ کا خطرہ ہے، کہیں گے دیکھیے وہ سانپ ہے، ذرا آئیے اس کو مارنے میں میری مدد کیجیے، تو یہ قدرت رکھتے ہیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے بندو، اے لوگو، ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو، نیکی کاموں میں مدد کرو۔ یعنی مدد کرنے کا ہے، لیکن کس چیز میں؟ جس میں بندہ اختیار رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے ایسی مدد مانگے جو اللہ کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ روزی دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ عذاب سے نجات دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اب بھائی صاحب کو بولیں کہ ہم کو اولاد دے دیجیے، شرک ہو جائے گا۔ یہ ان کو کہیں گے کہ ہم کو عذاب سے جو ہے چھٹکارا دلا دیجیے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ان کو کہیں گے کہ تنویر بھائی کو کہ ذرا ہم کو روزی روٹی نہیں، ہم کو روزی روٹی دے دیجیے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اولاد مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، روزی روٹی مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، گناہوں سے نجات مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، عذاب سے چھٹکارا مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ غیر اللہ سے جہاں مانگے بس وہیں پہ شرک ہو گیا۔ تو یہی شرک ہے، یہی مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ کہے، اقرار کرے، اعتراف کرے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے نعبد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن نعبد سے پہلے بھی اور نستعین سے پہلے بھی کیا لفظ آیا ہے؟ ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں سے پہلے ایاک آیا ہے۔ ایاک جب دونوں سے پہلے آیا تاکید ہو گیا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم اے اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے، تیرے علاوہ نہ کسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں نہ مدد طلب کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر نعبد اور نستعین یہ دونوں کے دونوں پلورل ہے، پلورل جمع کا صیغہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز ہونی چاہیے وہ جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آدمی جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ جو نماز پڑھنا ہے اس میں جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ اے بندے اقرار کرو، اعتراف کرو، کس بات کا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے تو عبادت کا اعتراف کروایا اور بعد میں کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلے عبادت کی بات اور بعد میں مدد کی بات، یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم بہت زیادہ عبادت گزار ہو تو غرور اور گھمنڈ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ توفیق بھی اللہ ہی دینے والا ہے، اسی سے توفیق کی طلب کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر آنے والے دروس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام معاملات کو درست فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم و کرم اور خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو آسان فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان مہیا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وسعت و کشادگی سے نوازے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔